اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا غسی الکرم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم جناب محترم محمد نسیم بھائی کی والدہ محترمہ کے لیے آپ کی مغفرت و بخشش کے لیے دعا کے لیے حاضر ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس دعا کے تصدق سے، تلاوت قرآن اور ذکر حبیب کے تصدق سے محترم نسیم صاحب کی والدہ محترمہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر ہم اللہ کے قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ کر حقوق والدین کو بیان کیا ہے۔ کہیں رب کائنات فرماتا ہے کہ میرا تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرو، سجدے اللہ کے لیے، بندگی اللہ کے لیے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ساتھ احسان اور حسن سلوک اپنے والدین کے ساتھ۔ کہیں مالک کائنات فرماتا ہے کہ انشکر لی والی والدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو رب کائنات نے جو ہمیں والدین عطا فرمائے، ماں اور باپ، اللہ نے اپنے حق کے بعد جوڑ کر سب سے پہلا حق اس دنیا میں اگر عام انسانوں کا رکھا ہے تو والدین کا رکھا ہے۔ چونکہ وقت کم ہے، اگر ہم والدین کا ادب و احترام کرتے ہیں تو والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر جنت کے طالب ہیں تو جس کے والدین راضی ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، اور جو انسان چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، آج ہم دن رات دوڑتے ہیں رزق کے لیے، مارے پھرتے ہیں رزق کمانے کے لیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر رزق بڑھانا چاہتے ہو والدین کی خدمت کرو، اللہ رزق میں برکتیں ڈال دے گا۔ پھر ماں اور باپ اگر دونوں کے مقام کو الگ الگ دیکھیں تو ماں کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ تمہاری جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ ماں کے الجنت تحت اقدام امہات، رب کائنات نے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھا ہے۔ اب سامعین محترم، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت کہتے کسے ہیں؟ کیا اس سے مراد وہی جنت ہے جو مرنے کے بعد نصیب ہوگی؟ وہ بھی ہے، لیکن یہاں لفظ جنت پہ غور کریں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو لفظ جنت کا معنی ہے سکون کا مقام۔
جہاں پہ انسان کو تسکین ملے، جہاں پہ انسان کو راحت ملے، جہاں پہ انسان کو سکون نصیب ہو، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اس سے مراد فقط وہ جنت ہے، بلکہ مطلق فرما دیا کہ الجنت تحت اقدام امہات، کہ تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں میں ہے۔ اور جنت کا معنی وہ مقام جہاں پہ انسان کو، اونچا بولیں، سکون ملتا ہے، وہ مقام جہاں پہ انسان کو راحت ملتی ہے، جہاں پہ دکھ بھول جاتے ہیں، جہاں پہ صرف چین ہی چین ہے۔ تو گویا آقا نے فرمایا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے۔ آقا فرما یہ رہے ہیں، ارے بندے تمہارا سکون سارے کا سارا تمہاری ماں کے قدموں میں ہے۔ اگر اس دنیا میں بھی سکون چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، اور اس دنیا میں چین چاہتے ہو، تو اپنی ماں کے قدموں سے چمٹ جاؤ، اس دنیا میں بھی سکون ملے گا، یوم قیامت بھی اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی باپ کا مقام کیا ہے، تاکہ جوڑ کر میں گفتگو مکمل کر دوں اشارتاً۔ امام طبرانی اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص، ایک جوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اپنے باپ کی شکایت لے کر، اور حضور کی بارگاہ میں آ کے کیس دائر کرتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ حضور میں بڑی مشکل سے رزق کما کے لاتا ہوں، گھر رکھتا ہوں، میرا باپ مجھے بتائے بغیر خرچ کر دیتا ہے۔ اس جوان نے حضور کی بارگاہ میں یہ کیس دائر کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جوان کے بوڑھے باپ کو بلا بھیجا۔ جو بلانے گیا، اس نے اس بوڑھے باپ کو کہا کہ بھی تیرے بیٹے نے حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کی ہے، اور شکایت یہ کی ہے کہ میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرا مال خرچ کر دیتا ہے۔ اب جب اس بوڑھے باپ کو یہ خبر پہنچی تو اس کا دل ٹوٹا، وہ گھر سے نکلنے لگا حضور کی بارگاہ میں آنے کے لیے، اور ساتھ ہی کئی سوچوں میں گم ہو گیا۔ اب سارے راستے وہ کچھ خیالات ذہن میں بنتا رہا، اور اپنے ہی آپ سے باتیں کرتا رہا، اپنے من میں رہتے ہوئے اپنے بیٹے سے کچھ باتیں کرتا رہا۔ جب وہ بوڑھا باپ میرے حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، کیا جبرائیل جا میرے محبوب کو کہہ دے کہ اس بوڑھے باپ سے شکایت کے بارے میں بعد میں سوال کرنا، پہلے یہ پوچھیں کہ یہ سارے راستے سوچتا کیا آیا ہے۔ جب وہ بوڑھا باپ میرے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ کیس کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے یہ تو بتا کہ راستے میں کیا سوچتا رہا ہے۔ وہ بوڑھا باپ رو پڑا، کہتا ہے حضور صدقے جائیں آپ کے رب پر کہ وہ جملے جو ابھی تک میری زبان سے ادا نہیں ہوئے، وہ جملے جو میری زبان سے نکل کر ابھی تک میرے کانوں نے نہیں سنے، آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے۔ اب وہ بوڑھا باپ وہ ساری بات سنانے لگا، کہتا ہے حضور میں یہ سوچ رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنے بیٹے سے کلام کر رہا تھا کہ اے میرے بیٹے، جب تیری امید ہمارے گھر میں لگی تو ہمارے گھر کی کیفیت بدل گئی، ہمارا کھانا پینا آدھا ہو گیا، ہماری سوچیں ہمارے تخیلات دن رات تیری طرف لگ گئے۔ جب تو پیدا ہو گیا ہم نے اپنا کھانا آدھا کر دیا، تیرے کھلانے پہ لگانے لگ گئے۔ تو بیمار ہوتا تو ہمیں اپنا سکون بھول جاتا،
تجھے بھوک لگتی تو ہمیں اپنی بھوک بھول جاتی، تو دکھ میں ہوتا تو ہمیں اپنا دکھ سکھ بھول جاتا۔ میں محنت کر کے روزی کما کر تجھے پالتا رہا، تجھے رزق کھلاتا رہا، میں مزدوری کرتا، تنگاریاں اٹھاتا، دیہڑیاں لگاتا اور تیرے لیے کھانے کا اہتمام کرتا، نہ تجھے دکھ آنے دیا، نہ تکلیف آنے دی، نہ پریشانی آنے دی، جو تو کہتا وہ تیرے لیے لاتا گیا۔ میں بوڑھا ہوتا گیا، تو جوان ہوتا گیا، میری کمر جھکتی گئی، تیری جوانی اٹھتی گئی، میں کمزور ہوتا گیا، تو توانا ہوتا گیا، میں ناتواں ہوتا گیا، تو مضبوط ہوتا گیا۔ اور اے میرے بیٹے، آج جب میری کمر اٹھ نہیں سکتی، میری ہمت بن نہیں سکتی، میں خود چل کے کما نہیں سکتا، تو کمانے کے قابل ہو گیا، تو آج حضور کی بارگاہ میں میری شکایت کرتا ہے۔ تو وہ بوڑھا باپ اپنی یہ ساری باتیں جب سنا رہا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے مسلسل آنسوؤں کی لڑیاں تھیں۔ جب وہ اپنی ساری بات سنا چکا، میرے محبوب پہ ایک کیفیت طاری تھی، میرے محبوب کے غشی کا حال تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، وہ ساری بات سن کر کہ اے جوان، انت و مالک لابوک، انت و مالک لابیک، میرے آقا فرماتے ہیں اے جوان، تو اور تیرا سارا مال، اس سب کا مالک تیرا باپ ہے۔ جا حضور کی بارگاہ سے فتویٰ لے، حضور کیس کا فیصلہ سنا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جوان، غم نہ کر، کیس نہ کر، شکایت نہ کر، یہ بوڑھا باپ اپنی جوانی تجھ پہ لگا چکا، اپنی جوانی کے دن تجھ پہ لگا چکا، ساری محنتیں تیرے لیے کرتا رہا، آج جب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو شکایت کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، آئیے ہم بھی تھوڑی غور تو کریں، تھوڑا سوچیں تو صحیح۔ جب ہمیں بولنا آ جاتا ہے، کمانا آ جاتا ہے، تو ہم بوڑھے والدین کو بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم دین اسلام کا مطالعہ کریں تو دین اسلام نے ماں اور باپ کو اس دنیا میں رب کہا ہے۔ آخری جملے دے رہا ہوں، دعا اٹھائیں نا کہ والدین کے لیے یہ دعا اللہ نے عطا فرمائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس دنیا میں اللہ نے والدین کو رب کہا۔ تو سامعین تھوڑا غور تو کریں، رب کون ہے؟ اللہ۔ حقیقی رب کون ہے؟ اللہ۔ لیکن لفظ رب کا معنی ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، نشو و نما کرنے والا۔ تو جو صفت اللہ کی تھی، اللہ نے وہی صفت والدین کو عطا فرمائی۔ تو اگر مالک کائنات والدین کے لیے اتنے مقام بیان کرتا ہے، اتنی شانیں بیان کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا ادب بھی کریں، احترام بھی کریں، اور والدین کی محبت میں زندگی بسر کریں۔ بار دیگر دعا کرتے ہیں کہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے، مالک کائنات ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔